الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز علماء کرام، طلباء عزیز اور حاضرین مجلس، میرے لیے یہ نہایت افسوس اور رنج کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں وعدے، ارادے اور کوششوں کے باوجود حاضر نہ ہو سکا۔ اللہ کی ایسی ہی مرضی تھی، بڑے دنوں کے بعد یہ موقع مجھے مل رہا تھا کہ میں آپ کے بیچ میں موجود ہوتا اور آپ حضرات سے کچھ گفتگو ہوتی، اور میرے لیے یقیناً بڑے شرف کی بات تھی کہ میں اس عظیم الشان تعلیمی بیداری کانفرنس میں موجود ہوتا جو دینی تعلیم کے نام پہ ہو رہی ہے۔ یہ ادارہ ہمارا خود کا ادارہ ہے۔ اس ادارے میں آنے کے لیے ہمیں کسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے والد کا، بڑوں کا جس طرح تعلق رہا ہے اس ادارے کے ساتھ، تو ہم مہمان نہیں بلکہ میزبان ہیں۔ تو آپ سب جو لوگ آئے ہیں اس اجلاس میں شرکت کے لیے، وہ ہمارے مہمان ہیں اور میزبان غائب ہے۔ تو میری کچھ مجبوری ایسی ہوئی کہ میں سب چاہتوں کے باوجود کچھ قانونی معاملات ایسے آئے جن کی وجہ سے سفر نہیں کر سکا۔ میں شکر گزار ہوں ذمہ داران مدرسے کا کہ انہوں نے دعوت بھی دی اور بڑے خلوص اور چاہتوں کے ساتھ، قاری شمس الحق صاحب ہیں، مولانا ندیم صدیقی صاحب ہیں، وہ تو ہمارے بڑے ہیں، فرما رواں ہیں ہمارے، اور انہوں نے ایک دن کا تاریخ بھی تبدیل کری کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کل نہیں آ سکتے ہو تو آج آ جاؤ۔ میں نے دوبارہ بھی وعدہ کر لیا لیکن پھر بھی نہیں آ سکا میں۔ بہرحال اچھا، آنے کے پیچھے ایک داعیہ اور تھا، ہمارے پرانے ساتھی بزرگ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، جو جمعیت علماء کے مضبوط قداور رہنما تھے، ستون کی حیثیت رکھتے تھے جمعیت علماء کے لیے۔ جمعیت علماء صرف مقامی جمعیت علماء یا مراٹھواڑہ کی جمعیت علماء نہیں، اور صرف مہاراشٹر کی نہیں، بلکہ ملک کی جمعیت علماء میں اہم مقام تھا ان کا۔ جلیل القدر جمعیت علماء کے سرپرستوں میں، ذمہ داروں میں، بڑوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہم اب تک ان کی تعزیت کے لیے بھی حاضر نہ ہو سکے۔ تو یہ خیال تھا، یہ ارادہ تھا، چاہت تھی کہ جائیں اور یہ کام بھی ہو جائے اور وہ کام بھی ہو جائے۔ میں ان کے خانوادے کو بھی اور مدرسے کو بھی اور اس علاقے کے مسلمانوں کو بھی تعزیت مسنونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی امت کو، ملت اسلامیہ ہند کو اور جمعیت علماء ہند کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور ان کو دارین کی آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازے، مغفرت و رحمت اور خاص درجہ عطا فرمائے۔
ان کی خدمات کے لیے، ان کے اخلاص اور للہیت کے لیے، تقوی کے لیے، علم کے لیے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اب تیسری بات ایک اور کیا کرنا چاہتا ہوں میں اس کانفرنس کے عنوان سے۔ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ پروردگار عالم نے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان۔ غرض ہے کہ بے شمار نعمتیں، انسان گنتی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ دنیا ہمارے لیے بنائی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی۔ غرض دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں رکھ دی، انسان ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے جسم کے اندر اتنی نعمتیں، اور ہمارے لیے دنیا بنائی گئی اس کے اندر اتنی نعمتیں، پھر ہمیں ایمان عطا کر دیا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنا دیا، نعمتوں کی تکمیل کر دی۔ اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے فضل سے، اپنے فیصلے سے، اپنی مہربانی سے عطا فرمائی۔ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ کیا ہم مانگنے گئے تھے؟ نہ، ہمیں تو ہوش بھی نہیں تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم انسان بنیں گے، کتا نہیں بنیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، پھر انسان بنیں گے تو ایمان والے ہوں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ ہم سے زیادہ سمجھدار، قابل، پڑھے لکھے، طاقتور، باصلاحیت لوگ دنیا میں موجود ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو یہ انعام دیا، عظیم الشان انعام، کہ یہ ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ یہ ایمان ہمارے پاس آیا تو اب ہمیں اس ایمان کے ساتھ جینا اور اسی ایمان پر مر جانا ہے۔ یعنی دنیا سے جائیں تو ایمان پر جائیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے کی بات ہے، ایک جگہ میں نے ایک رسالہ دیکھا جہاں سن 1965 کا کوئی حضرت، ہمارے حضرت کا انٹرویو تھا چھپا ہوا۔ بہت سارے اس نے سیاسی سوال کیے تھے۔ آخر میں سوال پوچھا انٹرویو لینے والے نے کہ حضرت آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے، یہ بتائیں۔ حضرت نے فرمایا بس ایمان پر خاتمہ ہو جائے، میں مروں تو ایمان کے ساتھ مروں، یہ سب سے بڑی تمنا۔ تو ایک مومن کی اس سے بڑی تمنا کچھ نہیں ہو سکتی کہ یہ ایمان ملا ہے تو ایمان پہ باقی رہوں اور موت ایمان کی حالت میں آ جائے۔ سب سے بڑی معراج ہے مومن کے لیے۔ ایمان کی زندگی اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس کے لیے ہم کو کچھ کوشش کرنی پڑے گی۔ وہ کوششیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ایمان کی قدر کیجیے۔ اگر آپ نے ایمان کی قدر نہیں کی تو خدا نخواستہ ایمان اللہ تعالی ہم سے چھین لیں گے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس عظیم الشان دولت کی قدر کریں، اس کی حفاظت کرنے کی فکر کریں۔ اگر میرے پاس پیسہ ہے، 2000، 5000، 10,000، لاکھ، 2 لاکھ روپے ہیں، اور میں اس کو بے فکر رہوں، پڑا رہے، ادھر ادھر ہوتا رہے، تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، کوئی چرا لے جائے گا، ایسی ڈال کے رکھوں گا۔ اسی طرح سے دنیا کی کوئی چیز ہو میرے پاس اور اس کی کوئی قیمت ہوتی ہو، اس کی میں نے حفاظت نہیں کی تو وہ چلی جائے گی۔ بزرگوں اور دوستوں، ایمان چونکہ سب سے ضروری اور قیمتی چیز ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے فکر کرنی ہے۔ تو فکر کیا کیا ہوگی؟ جب قدر کر لی تو فکر کیا ہوگی؟ تو قدر کی پہچان اس بات سے ہوگی کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کریں۔
اگر اس کا حکم مانیں گے، اس کی تعمیل کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ ہم قدر کرنے والے ہیں، ورنہ ناقدروں میں شمار ہو جائے گا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسی زندگی ویسی موت، یعنی اچھی زندگی ہوگی، ایمان کی قدر کے ساتھ زندگی گزرے گی، اعمال کو صحیح اس کے ساتھ زندگی گزرے گی، تو امکان نہیں، یقین ہے کہ اللہ کا فضل ہوگا اور خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایمان تو درخت کی طرح ہے، پیڑ کی طرح ہے، پانی دو گے، اس کی کھاد دو گے، اس کی نولائی کرو گے، اس کی حفاظت کرو گے، اس کے فالتو جو برانچز ہیں، شاخیں ہیں، ان کو کاٹ کوٹ کے سجا کے رکھو گے، تو پھل دے گا، پھول دے گا، سرسبز و شاداب ہوگا۔ اور اگر تم نے اس کی ناقدری کری، اس کو پانی دینا چھوڑ دیا، اس کو کھاد دینا چھوڑ دیا، اس کا رکھ رکھاؤ نہیں کیا، تو اس کے پھل کم ہو جائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے۔ اور اگر تم گناہ کرنے لگے اور کرتے رہے، گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے اتفاق سے ہو گیا، بھول چوک ہو گئی، تو وہ گناہ صغیرہ ہے اور بھول چوک ہو گئی، تو وہ نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن گناہ صغیرہ بھی ہو اور آپ لگاتار کرتے رہیں، عادت بنا لیں، تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اس کے درجے میں ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرنی پڑے اور چھوڑنے کا عزم کرنا پڑے۔ اور گناہ کبیرہ کبھی بھی آپ سے ہو گیا یا آپ نے کر لیا، تو اس کے لیے تو توبہ ہی کرنی پڑے گی۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ نام ہے اس عزم اور ارادے کا، دل میں پختہ ارادے کا کہ یہ گناہ اب نہیں کروں گا، میں اب نہیں ہونے دوں گا، تو وہ معاف ہو جائے گا۔ تو گناہ کرنا اور کرتے رہنا، یہ درخت میں، ایمان کے پیڑ میں تیزاب ڈالنے جیسا ہے، گویا کہ آپ نے اس میں تیزاب ڈال دیا۔ تو تیزاب ڈالو گے تو سوکھنے کا خطرہ ہے، سوکھ گیا تو اس بات کا امکان کم ہوتا چلا جائے گا کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو۔ یہ کسی کے گھر پیدا ہو جانے سے ہم مسلمان نہیں ہوتے، کچھ چیزوں کے مان لینے سے اور کچھ چیزوں کے نہیں ماننے سے۔ جیسے اللہ ایک ہے، یہ ماننا پڑے گا، پہلی ایمان کی پہچان۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے آخری نبی ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ اور یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے۔ جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ جھوٹا کذاب ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو کچھ اس میں کہا گیا وہ سب حق ہے اور اس کو ماننا پڑے گا۔ جس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا اس سے بچنا پڑے گا، جس کی چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا اسے کرنا پڑے گا۔ اور قرآن مکمل ہے، ایک حرف نہ زائد ہے نہ کم ہے۔ ہم کبھی نہیں مان سکتے کہ قرآن ادھورا ہے اور کچھ آیتیں اس کی اترنے والی ہیں، جو انتظار کر رہے ہوں وہ انتظار کریں۔ ہمارا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، ایک حرف کا فرق نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ زیر زبر کا فرق۔ یہ ماننا پڑے گا، ہمیں کچھ انتظار نہیں، ہمارا مکمل ہے قرآن۔ یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ قرآن میں کچھ اور آنے والا ہے، کوئی امام لے کے آنے والا ہے، کبھی نہیں مان سکتے۔ آخرت کی زندگی، یہاں یہ دنیا ہم کو یہاں کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ زندگی یہاں کے لیے نہیں دی گئی، آخرت کے لیے دی گئی۔ انسان کے جسم کو موت آئے گی، روح ویسے ہی رہے گی، اس عالم سے اس عالم میں منتقل کر دیا جائے گا انسان کو، پھر کبھی موت نہیں آئے گی، کسی تیسری دنیا میں جانا نہیں ہوگا۔ ہم کبھی نہیں مان سکتے کہ دوبارہ ہم کو یہاں کی زندگی ملے گی، یہ ماننا پڑے گا کہ آخرت کی زندگی، اور یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ ہم دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ اسی طرح سے جنت اور جہنم، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے ماننے کا، اب جیسے ہی ہم نے یہ مانا کہ قرآن اللہ کا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور وہ با اختیار ہے، عزت، ذلت، موت، زندگی، حیات سب اس کے ہاتھ میں۔
یہ جب ہم نے مان لیا تو وہ ماننے کی طرح ماننا پڑے گا. وہ ہر جگہ موجود ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے ہر حال میں. کیمرے کے سامنے ہم ہیں تو ہمارا دوسرا رویہ ہوتا ہے, کیمرے سے باہر ہوتے ہیں تو دوسرا رویہ ہوتا ہے. نہیں, ایک رویہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے, قادر مطلق. تو ہماری زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے. ساری چیزیں ماننی بھی پڑیں گی اور عمل بھی کرنا پڑے گا. بچ نہیں سکتے, عمل کرو گے تو کامیاب. میرے دوستو بزرگوں, پروردگار نے ہماری زندگی, یہ دنیا ہمارے لیے سجائی. ہم کو دنیا کے لیے نہیں بھیجا ہے, ہم کو تو آخرت کے لیے بھیجا گیا. پر ہم نے ایسا سمجھ لیا کہ ہم کو دنیا کے لیے بھیجا گیا, دنیا کو مقصد بنا لیا, کھانے پینے کو مقصد بنا لیا, کپڑے کو مقصد بنا لیا, شاندار مکان کو مقصد بنا لیا. جیسے ہی ہم نے ان ساری چیزوں کو مقصد بنایا تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو مقصد نہ بنائیں, آخرت کو مقصد بنائیں. ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا. اب میں واپس جاتا ہوں, دینی تعلیمی بیداری کی بات کرتا ہوں, تعلیمی بیداری اور خصوصاً دینی تعلیمی بیداری. تو جیسے ہمیں اپنے لیے ایمان کے تحفظ کے لیے ہمیں یہ اقدامات کرنے ہیں, اسی طرح سے ہم کو اپنی اگلی نسلوں تک اس ایمان کو منتقل کرنے کی کوشش کرنی ہے. دینی تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو میں اس کو 3 درجے میں رکھتا ہوں. ایک پرائمری اسلامک ایجوکیشن, پرائمری دینی تعلیم, ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے. یعنی ہر مسلمان بچے بچی, بڑے بوڑھے, عورت مرد, سب کو جتنا دین سیکھنا فرض عین ہے اتنا سب کو سیکھنا پڑے گا اور سکھانا پڑے گا. اور اگر وہ سیکھنے سکھانے کا سب تک نہیں ہوا تو سوال ہم ہی لوگوں سے ہوگا, علماء سے ہوگا, مدرسے والوں سے ہوگا. دوسرا درجہ ہے انٹرمیڈیٹ, درمیانی درجہ, یعنی اس سے آگے کی دینی معلومات, کہ قرآن کو اتنا سیکھ لے کہ اس کا ترجمہ سمجھ سکے. یہ انٹرمیڈیٹ ہے, یعنی قوم میں ایک اچھا خاصا طبقہ ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے جو قرآن کو سمجھ سکے, سمجھ کر پڑھ سکے, کم سے کم ترجمہ سمجھ کے پڑھ سکے. اور تیسرا لیول ہے ایڈوانس, یعنی اعلیٰ درجے کا, جو اس کے ترجمہ بھی سمجھ سکے, تفسیر بھی سمجھ سکے, فقہ کو بھی سمجھ سکے. وہ علماء ہیں موجودہ زمانے کے جو مدارس تیار کر رہے ہیں الحمدللہ. ان کے معیار کو بھی اور اونچا کرنے کی ضرورت ہے. ان کو علوم عصریہ سے بھی ایک درجے تک واقفیت ضروری ہے تاکہ عصر حاضر کے تقاضوں کو وہ پہچان سکیں اور لوگوں کی پرابلم کو ایڈریس کر سکیں, مسلمان نوجوانوں کی. تو یہ 3 درجے ہیں, 3 طبقے میں ہمیں اس کو بانٹنا ہوگا اور اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. یہ 3 باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی ہیں. ایک ایمان کا شکر گزار ہونا, اس کی قدر کو پہچاننا, قدر کرنا. دوسرا اس کے تحفظ کی کوشش کرنا, اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی. اور تیسرا یہ جو میں نے دینی تعلیم کے بارے میں کہا. اب عمومی تعلیمی بیداری کی بات اگر میں کروں تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں, تعلیم کا مقصد واضح رہنا چاہیے دماغ میں. تعلیم کا پہلا اور بنیادی مقصد ہے انسانیت کو زندہ رکھنا, زندہ کرنا. اور ایک بچے کو جوان ہونے تک میں یہ ضرور سکھا دینا کہ تم انسان ہو تو تمہارا مطمع نظر کیا ہے, تمہارا زندگی گزارنے کا آئیڈیا کیا ہے, تمہیں اپنوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, دوسروں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے,
تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، یہ لوگوں کو سکھانا، سمجھانا، اور اس کے لیے ایک پوری جنریشن کو تیار کر دینا، جس کو تربیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے کہ اگر کوئی انسان ہو اور وہ دوسرے انسانوں کے بارے میں اس کے دل میں خیر خواہی نہ ہو، نفع پہنچانے کا جذبہ نہ ہو، صرف انسان نہیں بلکہ جانوروں کے بارے میں بھی خیر خواہی ہونی چاہیے، اگر وہ انسان دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہے، کمپیشن نہیں ہے اس کے اندر، ہمدردی نہیں ہے، تو وہ انسان کہلائے جانے کے قابل نہیں۔ مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات ہے، انسانیت کے قابل بھی نہیں۔ جو خود غرض ہوگا، جو لالچی ہوگا، جو صرف اپنے بارے میں سوچے گا، کیسا انسان ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ تربیت کا جو پارٹ ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم اور ضروری پارٹ ہے ہر تعلیم والے کے لیے، چاہے دنیاوی تعلیم لے رہا ہو، چاہے دینی تعلیم لے رہا ہو، چاہے کام کر رہا ہو، کیسی بھی زندگی ہو، اگر آپ دوسروں کے لیے نفع بخش ہو گئے اور اپنے دل میں دوسروں کے لیے آپ کے ہمدردی کا، خیرخواہی کا جذبہ آپ نے پیدا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے آسان اور قریب ترین راستہ ہے، آپ انسانیت کی معراج پہ پہنچ جائیں گے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا، ایک آخری بات، میں بہت لمبی بات نہیں کر سکوں گا، کافی سفر کرنا پڑا ہے اور سویرے سے اس میں ہوں، اور مجھے بہت عادت نہیں ہے یہ آن لائن اس کی۔ ایک آخری بات کہنا چاہوں گا میں، موجودہ حالات جو ہیں وہ بہت فکر مندی کے ہیں، صرف یہاں کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ حالات کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح فکر مندی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، تم دعویٰ کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ کہو گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور تمہارا آزمائش نہیں ہوگی؟ ایمان والوں کی آزمائش ہوگی بھی، گھبرانا نہیں ہے، حوصلہ رکھنا۔ کوئی قوم کتنے ہزار سال کے لیے اقتدار پر آ جائے، کتنا ظلم کر لے، اگر ہم نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنی زندگی کی تعمیر کے سفر کو جاری رکھا، گھبرائے نہیں حالات سے، پیٹ نہیں پھیری، اپنے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کا فیصلہ کیا، قربانی دینے کے جذبے سے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پابند کرنے، احکامات پر پابند ہو جانے کا فیصلہ کر لیا، تو آپ یقین جانیے آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ حالات، یہ ہوائیں، یہ طوفان آپ کو مٹانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو بلند کرنے کے لیے آئے۔ کاش ہم اس کو پہچانیں، اپنی طاقت کو پہچانیے۔ آپ کی طاقت آپ کے ایمان و عمل میں ہے، وہ کمزوری نہیں ہے آپ کی، آپ کے اتحاد میں ہے، آپ کے خلوص میں ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ہیں، آپ کے آپس کے رشتے میں ہے۔
یہ وقت توڑ کا نہیں ہے، جوڑ کا ہے۔ اپنے جو رشتے بگڑے ہوئے ہیں انہیں درست کر لیجیے، اپنے ارادوں کو مضبوط کر لیجیے، اپنے صبر پر کاربند ہو جانے کا فیصلہ کر لیجیے۔ کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکے گی، یہ اطمینان رکھیے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، اور امتحان کے وقت میں مایوس ہو جانے والے لوگ کھڑے ہونے کی طاقت کھو دیتے ہیں۔ آپ کو کھڑے ہونا ہے اور سد سکندر ہی بن جانا ہے، ظلم کے خلاف صبر کر کے، اتحاد کر کے، محنت کر کے۔ اپنے جوانوں کو محنت کے لیے تیار کیجئے۔ اپنے شہروں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے محلوں میں دیر رات تک جاگے رہنے کا معمول بند کروا دیجئے۔ سویرے سونا ہے، سویرے اٹھنا ہے۔ محلے میں لوگوں کو جگانے کا انتظام کیجئے، صبح کو اٹھیں، اٹھ کر مسجدوں کو آباد کریں اپنی جبینوں سے، سجدوں سے، اور نکل جائیں۔ روزانہ صبح کو نوجوان جتنے 40 سال یا اس سے کم عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے لازم ہو جانا چاہیے، ہر محلے میں اور ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، شہر میں، کہ وہ نکلیں گے اور کم سے کم 40 منٹ کی ورزش اور ٹہلنا کریں گے۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، موبائل سے بچیں، خدا را موبائل سے بچو، یہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ یہ آپ کے وقت کو ضائع کرتا ہے، ضائع وقت کو آپ بچا نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے۔ آپ اپنے وقت کو بچا سکتے ہیں، اپنے لیے لگائیے۔ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کم سے کم اپنے آپ کو مضبوط کرو، طاقت پیدا کرو، اپنی صحت کا دھیان رکھو۔ نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں، رمضان کی آمد ہے، خدا را اللہ کی طرف رجوع کریے، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے، غفلت مت برتیے، ورنہ زمانہ تو چال چل گیا ہے۔ آپ کی غفلت ہمیں سب کو برباد کر دے گی۔ غفلت سے نکلیے، ارادہ کر لیجئے کہ 10 بجے رات کے بعد آپ کی گلیاں، آپ کے محلے سنسان ہو جائیں گے، بستروں پہ چلے جائیں، اور صبح فجر کے وقت سارا محلہ، سارا علاقہ جاگ جانا چاہیے۔ سونے والے لوگ نہیں چاہیے جو فجر کے وقت سوتے رہیں اور فجر کے بعد بھی سوتے رہیں۔ ہاں، کسی کو ایسا ہے کہ فجر کے بعد سونے کی عادت ہے تو وہ تھوڑی ورزش کر کے، تھوڑا کر کے آگے 1 آدھ گھنٹہ سو جائے، یہ ٹھیک ہے۔ اور بزرگوں کو بھی پیدل تھوڑا سا چلنا چاہیے، نوجوانوں کو تو ورزش بھی کرنی چاہیے، بزرگوں کو 15-20 منٹ ہی چلیں پیدل۔ کسی کو فجر کے بعد چلنا مشکل ہے تو شام کو چلو۔ اپنی صحت کا دھیان رکھو، کہنا چاہتا ہوں۔ اور رمضان کا ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کمر کس لیا کرتے تھے۔ تیاری شروع کیجئے، رمضان آ گیا، اور ایسے حافظ کے پیچھے تراویح مت پڑھیے جو 40 منٹ میں ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کا مذاق مت بنائیے، کم سے کم گھنٹہ تو لگنا چاہیے۔ ابھی تو محلے والے سوار ہو جاتے ہیں امام صاحب پہ کہ 35 منٹ میں، 40 منٹ میں ختم کرو۔ قرآن کا مذاق بنا دیا ہے۔ مسجد میں آنے سے پہلے مسجد سے بھاگنے کی فکر لگ جاتی ہے۔ کم سے کم رمضان میں تو دھیان رکھیں۔ تو میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں رمضان کے، اور نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے بزرگوں کا احترام کریں، ان سے محبت کریں۔ جن کو ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا ہوا ہے ابھی، وہ خوش نصیب ہے جوان، بچہ ہو یا بچی ہو۔ ان خوش نصیب بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے کا مشورہ دیتا ہوں میں۔ ماں کو کبھی ایک لقمہ کھلا دیجئے، باپ کا جوتا سیدھا کر دیجئے۔ گھر سے نکلیے تو پوچھ کے نکلیے، اجازت لے کے نکلیے، سلام کر کے نکلیے، سر پہ ہاتھ پھروا کے نکلیے ماں کا۔ کبھی ماں کا سپورٹ کر دیجئے، گھر میں آئیے، برتن دھو دیجئے، کچھ اور چھوٹا چھوٹا کام کر دیجئے، دیکھیے کیسا دل خوش ہو جائے گا۔ آج تو ورنہ اتنی شکایتیں ہیں کہ والدین اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے بچے کو کون سی بات بری لگ جائے گی۔
تو کسی ایسے والد کا اپنے بچے سے ڈر کے مارے بات کرنے سے پہلے 2 مرتبہ سوچنا کہ یہ جملہ بولوں یا نہ بولوں، میرے بیٹے کو بیٹی کو برا لگ جائے گا، اس سے بڑی بدنصیبی اس بچے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ سنو، جس جوان نے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو اف بھی کہہ دیا، تھوڑی سی بھی بدتمیزی کر دی، تو وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس کی اولاد اس کو جوتوں سے پیٹ نہیں لے گی۔ یاد رکھنا، یہ وہ گیند ہے، دیوار پر جتنی زور سے مارو گے اس سے دگنی زور سے وہ تمہاری طرف واپس آئے گی۔ خدا را اپنے والدین کو خوش کرو، راضی کر لو، کسی بھی طرح سے، کوئی بھی طریقہ ہو آپ اس کو اختیار کر لیجئے، ان کو راضی کر لیجئے۔ اللہ تعالی، اور جن کے والدین گزر گئے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے صدقہ کریں، ان کے لیے کلام اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ آپ ان کے لیے دعا کرنے لگیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد صالح، ولد صالح میں رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو نیکی کا انعام مل جائے گا، یہاں دنیا میں نیکوں میں شامل ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ، کیونکہ دعا ان کے لیے وہی کرتا ہے جو نیک ہوتا ہے۔ اور آپ رمضان میں نیکی کا ارادہ کر لیں، رمضان کی کوئی ایک عبادت، مثلا تہجد کے وقت کی 2 رکعت تہجد اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کے لیے پڑھنے لگے۔ روزانہ آپ آج سے ارادہ کر لیجئے، والدین زندہ ہوں یا گزر گئے ہوں، دونوں کے لیے ایصال ثواب کی نیت کر لیں ابھی سے، کہ ہم انشاءاللہ رمضان بھر 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں گے، سحری سے پہلے یا سحری کے فوراً بعد، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے صرف 2 رکعت پڑھ لیجئے، اور یہ ارادہ کر لیجئے کہ ان کو ایصال ثواب پہنچائیں گے۔ ابھی سے آپ ارادہ کریں گے، ابھی سے اللہ تعالیٰ نیکوں میں شامل کر لیں گے آپ کو۔ اور اب بھی کچھ آپ روزانہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیا کیجئے، جن کے گزر چکے ہیں ان کو خاص طور سے، ویسے تو ایصال ثواب زندوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر ادگیر کے لوگوں کا شکریہ اور اپنی طرف سے معافی، اور یہ میرا ارادہ ہے میں بغیر دعوت کے آؤں گا انشاءاللہ ادگیر۔ ویسے بھی مجھے آنا تھا اور پہلے آنا چاہیے تھا مجھے، مولانا حبیب الرحمان صاحب مرحوم کی تعزیت کے لیے، تو آنا ہی ہے، وہ میرے ذمہ ہے۔ ہو سکے گا رمضان کے سے پہلے، نہیں تو رمضان کے فوراً بعد میں نے حاضری کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اور میرے لیے معذرت بہت چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے بھی، خصوصاً مدرسوں کے ذمہ داروں سے، عموماً قاری شمس الحق صاحب سے اور ان کے بھائیوں سے اور ذمہ داران سے، مدرسے کے اساتذہ سے، طلباء سے، جن کی دستار بندی ہونی ہے، ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، ہونے والی ہے، سب سے بہت معافی معذرت چاہتے ہوئے، اور اس امید پر کہ مولانا ندیم صدیقی صاحب بھی معاف کر دیں گے، آپ حضرات سے رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور اس ادارے کو، یہ ادارہ مرکزی ادارہ ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مزید خدمات کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے، اس مجمع کو جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔